الرحیم، آج مدرس ڈے ہے اور میں آج کے دن کا انتساب امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام کرتا ہوں، اور میں تمام سنی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج کے دن امت کی ماں کا ذکر کریں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل اور خصائل بیان کریں اور لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بچیوں کو بتائیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی، کیا تھی، ان کی شادی حضور علیہ السلام سے کیسے ہوئی، ان کی تربیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی اہلیہ نے کیسے کی، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اس امت کو کتنی خیریں ملی۔ آج تیمم کا حکم جو پوری امت کو ملا ہوا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے ملا اور یہ آیات کون سے غزوہ میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، ان میں سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ واحد ہیں جن کو 10 فضیلتیں دوسری امہات المومنین پہ حاصل ہیں، اور ان کی بابت جو ہے قرآن کریم کی آیات سورہ نور میں اتری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منہم لا تحسبوا شرا لکم۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگایا گیا اور منافقین نے جو ہے ان پر الزام تراشی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتارا، اور وہ ایک مہینہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کس قدر تکلیف میں رہیں، اور نبی علیہ السلام ممبر پر جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون مجھے اس تکلیف سے نجات دے، اور آ کے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب حجرہ مبارک میں بیٹھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں آپ جواب دیں، پھر اپنی والدہ سے کہتی ہیں آپ جواب دیں، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے جو کیا ہی نہیں، میں اس پہ کیا توبہ کروں، اور میں کس طرح سے کس سے کہوں کہ میری صفائی تو لوگوں نے سننی نہیں، میری بات کا کسی نے یقین نہیں کرنا، اور منافقین جو ہے مسلسل اپنی زبانیں استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کچھ اپنے بھی استعمال ہو گئے، اور وہ جو ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں حجرہ مبارک میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور جبرائیل امین وہی لے کے آتے ہیں، چمڑے کا تکیہ رکھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام لیٹتے ہیں، اور سخت سردی کے باوجود پیشانی مبارک پر جو ہے پسینہ آ جاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سورہ نور کی آیات لے کر آتے ہیں، اور واقعہ افک سے متعلق جو آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا، گوگل کیجئے، سرچ کیجئے، یوٹیوب کیجئے، بچوں کو پڑھائیے کہ واقعہ افک کیا تھا، بہتان کس نے لگایا، الزام کس نے لگایا، اور صفائی کس نے نازل کی، کہ قیامت تک کے لیے امت کے مسلمان جب قرآن پڑھیں گے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی دیں گے۔ اسی طریقے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت اپنے بچوں کو بتلائیں کہ یہ وہ عائشہ ہے کہ جس کے حجرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اس حصے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا، کہ جس میں حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جن کے دروازے پہ حضرت عمر اور امام حسن جیسے رضی اللہ تعالی عنہما جیسے حضرات کی بھی میتیں آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور اجازت طلب کرتی ہیں، جن کے حجرے میں جبرائیل امین آتے ہیں، جن کے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں، جن کے حجرے میں حضور علیہ السلام کا آخری وقت گزرا، ایسی ماں، امت کی ماں، آج کا مدرس ڈے میں اس ماں کے نام کرتا ہوں۔ اور جو کنجر، جو خنزیر، جو بےغیرت، جو بدبخت میری اس امت کی ماں پہ بھونکے گا، خدا کی قسم ان کا تعفن ایسا ہے کہ جو اگر پوری دنیا پہ ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، 7 سمندروں میں ڈال دوں تو وہ کڑوے ہو جائیں۔ غلام حسین نجفی کی آپ دیکھیں، ملا باقر مجلسی کی کتابیں دیکھیں، لاہور سے چھپی ہیں، اردو میں چھپی ہیں، اور مقبول دہلوی کی، مقبول جو رافضی ہے دہلوی، اس کی کتابیں دیکھیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا 12واں امام آئے گا اور عائشہ کو جو ہے حجرے سے نکال کے اور اس پہ حد جاری کرے گا، کیونکہ وہ جو ہے بڑی بدکردار تھی، اس کی بدکرداری کی وجہ سے۔ اور جناب بعض رافضی بھونکتے ہوئے، جرت کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امریکن یا یورپی میم تھی یا کیا تھی، اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ جب یہ گستاخیاں سر عام ہوں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے جو شارح ہیں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کو نہیں مانتا وہ پکا ٹھکا کافر ہے، اس کے بارے میں امت کا مجموعہ فتویٰ ہے۔ تو میں آج امید کرتا ہوں کہ آج کا دن پوری امت کے بچے اپنی ماں کے نام کو جتنا ہو سکے بلند کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو بتائیں گے کہ ماں عائشہ کون تھی، کس طرح سے غزوہ بنی مستلق میں یہ گئے، کیسے یہ واقعہ ہوا، کس طرح سے آیات تیمم کا نزول ہوا، کس طرح سے سورہ نور میں ان کی صفائی پیش کی گئی۔ آج تمام بچے اس کو سرچ کریں گے اور پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔
امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔